السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ آئنسٹائن ہسٹری کا سب سے بڑا جینیس تھا۔ اتنا جینیس کہ وہ اکیلے ہی 1000 سائنسدانوں سے زیادہ دماغ لگا سکتا تھا۔ جو چیز ہم انسان سمجھنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے، وہ آئنسٹائن نے سوچی بھی، سمجھی بھی اور اس کو پورا دنیا کے لیے آسان بھی بنایا۔ آئنسٹائن ایک فزسٹ تھے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی E=mc² اور فوٹو الیکٹرک ایفیکٹس کے لا بنا کر پوری دنیا کو حیران اور پریشان چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ سے ہی ان کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ ان کی ایکسٹرا آرڈنری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے پاس ایک اسپیشل برین ہے جو ہم عام انسانوں سے زیادہ تیز اور مختلف ہے۔ اس بات کا خود آئنسٹائن کو بھی اندازہ تھا، اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کی جسم کے کسی بھی حصے پر ریسرچ کیا جائے، بلکہ انہوں نے تو یہ انسٹرکشن بھی دے رکھی تھی کہ مرنے کے بعد اس کی جسم کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا آئنسٹائن کو بھی ڈر تھا۔ 17 اپریل 1955 کو اس عظیم انسان کے سینے میں درد محسوس ہوئی۔ آئنسٹائن اس وقت امریکی ریاست نیو جرسی میں موجود تھا اور اس کو پرسٹن ہسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ اگلی صبح ہسپتال میں آئنسٹائن کی موت ہو گئی۔ اس وقت اس کی عمر 76 سال تھی۔ اس کی موت کی وجہ ہارٹ فیلئر بتائی گئی۔ آئنسٹائن کی موت کی خبر آگ کی طرف دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی، لیکن ہسپتال میں کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ جس دماغ کو استعمال کر کے آئنسٹائن نے پوری دنیا میں ایک شناخت بنائی تھی، اس دماغ کو کوئی چرانے والا تھا۔ ڈاکٹر تھامس ہاروے نامی ایک ڈاکٹر اس وقت آئنسٹائن کی ڈیڈ باڈی کو اٹینڈ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر تھامس نے آئنسٹائن کی موت کی وجہ جاننے کے بعد کچھ ایسا کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے آئنسٹائن کی سر سے اس کا دماغ نکالا جس کو اس نے ناپا اور اس کا وزن کیا۔ اس کے مطابق اس کو اس چیز کی اجازت ملی ہوئی تھی اور آئنسٹائن کے دماغ کو اسٹڈی کیا جانا تھا، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ ڈاکٹر تھامس کوئی برین اسپیشلسٹ نہیں تھا، اس کا کام صرف آئنسٹائن کی موت کی وجہ معلوم کرنی تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر کے یہ آئنسٹائن کی خواہش کے خلاف تھا۔ آئنسٹائن نہیں چاہتا تھا کہ اس کی موت کے بعد اس کے دماغ کو نکالا جائے اور اس پہ اسٹڈی کیا جائے۔ ڈاکٹر تھامس نے آئنسٹائن کے دماغ کو نکال کر اس کو ایک جار میں محفوظ کر لیا۔ یہ سب کرنے کے بعد یہ سیدھا آئنسٹائن کے بیٹے کے پاس گیا اور اس نے اس کو منانا شروع کیا کہ یہ آئنسٹائن کے دماغ کو نکالنا چاہتا ہے جو یہ سائنٹیفک اسٹڈی کے لیے استعمال کرے گا، لیکن یہ دماغ پہلے سے ہی نکالا جا چکا تھا۔ کافی منانے کے بعد آئنسٹائن کے بیٹے نے اس کو یہ اجازت دے دی۔ اس کے 3 دن بعد 20 اپریل 1955 کو مشہور اخبار نیو یارک ٹائم نے خبر شائع کی کہ آئنسٹائن کے بیٹے کے رضامندی سے ڈاکٹر تھامس نے آئنسٹائن کا دماغ نکال لیا ہے۔ یہ خبر سامنے آتے ہی بے شمار لوگوں نے آئنسٹائن کے دماغ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ ان میں بے شمار ڈاکٹر اور سائنسسٹ شامل تھے۔ یہ سب لوگ پرسٹن ہسپتال پہنچنا شروع ہو گئے۔ پرسٹن ہسپتال کا انتظامیہ ڈاکٹر تھامس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ڈاکٹر تھامس ہسپتال پہنچا ہی نہیں۔ ان دنوں موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے، تو ڈاکٹر تھامس کو ڈھونڈنا انتہائی مشکل کام تھا۔ ہسپتال کے انتظامیہ پہ شدید پریشر تھا۔ ہسپتال انتظامیہ نے بالآخر ڈاکٹر تھامس کو ہسپتال سے فارغ کر دیا، لیکن آئنسٹائن کا دماغ اسی کے پاس موجود تھا جو یہ اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ ڈاکٹر تھامس آئنسٹائن کے دماغ کے ٹکڑے لے کر پنسلوینیا یونیورسٹی چلا گیا اور اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر آئنسٹائن کے دماغ کے 1000 ٹکڑے کر لیے۔ کچھ ٹکڑے اس نے آئنسٹائن کے پرسنل ڈاکٹر زیمر مین کو بھجوا دیا۔ اس کو اس نے پہلے ہی سے وعدہ کیا ہوا تھا، اور باقی ٹکڑے اس نے اپنے لیے گلاس جار میں سنبھال کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر تھامس امریکی شہر وشیتا چلا گیا۔
وہاں یہ ایک بایولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں ایک میڈیکل سپروائزر کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ اس نے آئنسٹائن کے دماغ کو وہی لیبارٹری کے ایک کولر میں سنبھال کر رکھ دیا۔ اگلے 20 سال تک ڈاکٹر تھامس مختلف شہروں میں رہتا رہا۔ اس نے اپنے بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ بے شمار لوگ اس کو خط لکھتے رہے کہ وہ آئنسٹائن کے دماغ پر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر تھامس نے کسی خط کا جواب نہیں دیا۔ یہ خود بھی آئنسٹائن کے دماغ پر کوئی اسٹڈی نہیں کر رہا تھا۔ 1978 میں اسٹیون لیوی نامی ایک صحافی نے دعویٰ کیا کہ اس نے ڈاکٹر تھامس سے اس متعلق بات چیت کی ہے۔ اس کے مطابق پہلے تو ڈاکٹر تھامس یہ مان ہی نہیں رہا تھا کہ آئنسٹائن کے دماغ اس کے پاس ہے، لیکن پھر وہ مان گیا۔ ڈاکٹر تھامس نے اسٹیون لیوی کو 2 جار میں بند آئنسٹائن کے دماغ کے ٹکڑے بھی دکھایا جو اس نے کیمیکل میں محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ اس دوران ڈاکٹر تھامس نے کچھ سائنسدانوں کو آئنسٹائن کے دماغ کے کچھ ٹکڑے بھی بھجوا دیے۔ دوستو، ڈاکٹر تھامس کی موت 2007 میں ہوئی تھی۔ اپنی موت سے پہلے اس نے پرسٹن ہسپتال کو آئنسٹائن کا دماغ واپس بھجوا دیا تھا، اور آج بھی امریکہ کے ایک میوزیم میں آئنسٹائن کے دماغ کے ٹکڑے محفوظ ہیں، اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے آج بھی وہاں جاتے ہیں۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔